السلام علیکم ناظرین، Newss2u کے پروگرام پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب جرنیل پرویز مشرف نے مارشل لا نافذ کیا اور اس کے بعد بیوروکریسی کو احکامات جاری کیے تو کس طرح مشرف کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر پرویز مشرف کو سول سروس کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ یہ واقعہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک کے صفحہ نمبر 259 پر یوں بیان کرتے ہیں۔ شروع کے ہی دنوں میں جرنیل صاحب نے حکم دیا کہ حکومت کو شفاف بنانے کے لیے تمام حکومت کے دفاتر اپنی ویب سائٹ کھولیں گے اور روزمرہ کے فیصلے اور کارروائیاں اس پر ظاہر کریں گے۔ حکومت کے کسی دفتر نے اس پر عمل نہیں کیا۔ مانیٹرنگ نظام کے بہت اصرار پر چند نے ویب سائٹس کھولیں مگر صرف دکھاوے کے طور پر اپنی کچھ معلوماتی چیزیں ظاہر کر دیں، اس سے آگے نہ بڑھے۔ سب نے کہا کہ ہمارے پاس نہ ہی اس کام کے لیے پیسے ہیں اور نہ ہی صلاحیت۔ حالت جو کی توں رہی۔ شروع کے دنوں میں جنرل مشرف نے اپنے اثاثے ظاہر کیے اور احکامات دیے کہ تمام سول سرونٹس بھی ایک دیے ہوئے فارم پر اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ فارم بھی تیار کر لیے گئے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات پر خاصا زور بھی دیا گیا۔ اس خبر سے پوری سول سروس میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ کہا گیا کہ سول سروس میں اس بے اعتمادی پر بہت بے چینی ہے اور اگر اس بات پر زور دیا گیا تو خطرہ ہے کہ قلم بند پنج ڈاؤن ہڑتال ہو سکتی ہے۔ جنرل مشرف پیچھے ہٹ گئے، آخر حکومت بھی چلانی تھی۔ مانیٹرنگ کا نظام جو بڑے زور و شور سے شروع ہوا تھا جلد ہی لڑکھڑانے لگا، لپیٹ لیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے خلاف شکایات بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں جنرل مشرف کی خفگیاں سہتا رہا مگر اسے بچا نہ سکا۔ جب حکومت کو آنکھیں درکار نہیں تو ہم اپنی آنکھیں کب تک پھوڑتے؟ سول سرونٹس نے کہا کہ ہمارے کام میں اتنی مداخلت ہے کہ ہم کام ہی نہیں کر سکتے۔ فوج کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں یا اپنا کام کریں۔ مانیٹرنگ کے نظام میں کوئی فوجی کسی قسم کے احکامات دینے کا مجاز نہیں تھا۔ احکامات صرف حکومتی نظام کے ذریعے ہی دیے جا سکتے تھے۔ پھر بھی یہ بوجھ دکھائی دیا۔ کہا گیا کہ فوجی افسران اپنے ذاتی کام زیادہ کرواتے ہیں اور سرکاری کاموں پر کم توجہ دیتے ہیں۔ یقیناً کہیں ایسا بھی ہوا ہوگا مگر اسے کافی حد تک روکا جا سکتا تھا۔ فوج کو قابو کرنا مشکل نہیں۔ شکایت کی وجہ یہ نہیں تھی۔ ہمارے حکومتی طور طریقوں کو میں نے بہت غور سے دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط تاثر تھا۔ میں نے سرکاری ملازمین میں ایک سے ایک عمدہ انسان بھی دیکھے ہیں مگر عام طور پر سرکاری ملازمین بالا افسران کے ذاتی کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں اور انہیں پورا کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں اور چاہیے ہی کیا کہ ان کا بالا افسر ان کا شکر گزار رہے۔ جب ان کے اوپر والا ان سے خوش ہے تو پھر انہیں کون پوچھے گا؟ ان کی تو آرزو ہوتی ہے کہ بڑے صاحب کو کانا کر دیں۔ جستجو صرف اتنی تھی کہ ہمارے کام پر کسی کی نظر نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جو مشاورتی کونسل چیف ایگزیکٹو کی امداد کے لیے بنائی گئی تھی گھر بھیج دی گئی۔ وزارتوں کی تجاویز سول سرونٹس کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور جب چیف ایگزیکٹو کو ان کے برخلاف مشاورتی کونسل مشورہ دیتی تو پیچیدگیاں پیدا ہوتی۔ اسے ختم کرنا ہی مناسب سمجھا گیا، حالانکہ وہ صرف اجتماعی دانش تھی۔ ایک اچھا مشورہ ملتا تھا۔ سربراہ کا دماغ اس حکمت سے محروم ہو کر پورے طور پر سول سروس کے تابع ہوا۔ نمبروں کو یاد رکھنے کی اچھی صلاحیت تھی۔ حکمران نے اسی جھلکتی دانائی پر اکتفا کیا۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز نے پرویز مشرف کی جانب سے کیے گئے مزید اقدامات کے حوالے سے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے جن کے متعلق آپ کو آئندہ پروگراموں میں بتائیں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری طور پر موصول ہو سکے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے Newss2u اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ Newss2u.com.pk۔